مسیح کی نا ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میرا دل خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس اور اس کی گہری حضوری اور اس کی شکر گزاری سے بھرا ہے کہ خداوند ہمیں بارہا موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو سیکھ سکیں اور سمجھ سکیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنے کا ارادہ اور فیصلہ کر سکیں۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، ہم بائبل مقدس کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج میں جس ٹاپک پر آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں وہ ہے خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے قدموں کے اندر ہی ہماری بھلائی ہے، اور جو لوگ خداوند یسوع مسیح کے قدموں کو، اس کی قدر کو، اس کے قدموں میں بیٹھنا، اس کی حضوری، اس کے قدموں میں بیٹھنا جو ہے وہ سمجھ گئے، جان جاتے ہیں، میرے عزیزو، ان کی بھلائی، ان کی زندگی میں بہتری، ترقی، بڑھوتری کا جو ہے تسلی، اطمینان، معافی جو ہے انہیں مل جاتی ہے۔ آج بائبل مقدس میں سے حوالہ جات کی روشنی میں ہم سیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں کون کون سی بلیسنگ ہے، کون کون سی برکتیں ہم ریسیو کر سکتے ہیں، اور جب ہم ان کو سیکھیں گے اور پھر اس کو عملی طور پر اپنی زندگی میں محسوس اور جانیں گے تو میرے عزیزو، ہماری زندگیاں باعث برکت ہو سکتی ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، لوکا کی انجیل اور اس کا 7واں باب اور اس کی 36ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ خدا کے کلام کو جب بھی ہم غور سے سنتے، پڑھتے ہیں اور اس پر غور و خوض کرتے ہیں تو ہماری زندگیاں میں بے ترتیبی ختم ہو جاتی اور ترتیب قائم ہو جاتی ہے۔ اس میں لکھا ہے، پھر کسی فریسی نے اس سے درخواست کی کہ میرے ساتھ کھانا کھا۔ پس وہ اس فریسی کے گھر جا کر کھانا کھانے بیٹھا تو دیکھو، ایک بد چلن عورت جو اس شہر کی تھی، یہ جان کر کہ وہ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے، سنگ مرمر کے عطر دان میں عطر لائی اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آنسوؤں سے بھگونے لگی اور اپنے سر کے بالوں سے ان کو پونچھا اور اس کے پاؤں بہت چومے اور ان پر عطر ڈالا۔ اس کی دعوت کرنے والے فریسی یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگا کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اسے چھوتی ہے وہ کون ہے اور کیسی عورت ہے، کیونکہ بد چلن ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے شمعون، مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے۔ اس نے کہا، اے استاد کہہ۔ کسی ساہوکار کے 2 قرضدار تھے، ایک 500 دینار کا، دوسرا 50 کا۔ جب ان کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ رہا تو اس نے دونوں کو بخش دیا۔ پس ان میں سے کون اس سے زیادہ محبت رکھے گا؟ شمعون نے جواب میں کہا، میری دانست میں وہ جسے اس نے زیادہ بخشا۔ اس نے اس سے کہا، تو نے ٹھیک فیصلہ کیا۔ اور اس عورت کی طرف پھر کر اس نے شمعون سے کہا، کیا تو اس عورت کو دیکھتا ہے؟ میں تیرے گھر میں آیا، تو نے میرے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا، مگر اس نے میرے پاؤں آنسوؤں سے بھگو دیے اور اپنے بالوں سے پونچھے۔ تو نے مجھ کو بوسہ نہ دیا، مگر اس نے جب سے میں آیا ہوں میرے پاؤں چومنا نہ چھوڑے۔ تو نے میرے سر میں تیل نہ ڈالا، مگر اس نے میرے پاؤں پر عطر ڈالا ہے۔ اسی لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے، کیونکہ اس نے بہت محبت کی۔ مگر جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے وہ تھوڑی محبت کرتا ہے۔ اور اس عورت سے کہا،
तेरे गुनाह माफ हुए। इस पर जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे अपने जी में कहने लगे कि ये कौन है जो गुनाह भी माफ करता है। मगर उसने औरत से कहा, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया, सलामत चली जा। मेरे अज़ीज़ों, कलाम के इस हिस्से को जिसमें हमने पढ़ा है, यानी लूका की इंजील उसका 7वां बाब 36वीं आयत से लेकर 50वीं आयत तक, इस हिस्से में एक बड़ा दर्स मिलता है। और वो क्या है कि खुदावंद यीशु के कदमों में क्या है, हमें माफी मिलती है। ये औरत जो बदचलन थी और वो शख्स जिसने बकायदा तौर पर उसे अपने घर फरीसी ने खाने पर बुलाया था, वो शख्स भी महसूल लेने वाला था। अब ये शक क्या है कि इस औरत ने जब देखा कि वो उस फरीसी के जहां उतरा, वो खाना खा रहा है, वहां खाना खाने बैठा है, तो मेरे शीशों क्या है कि वो वहां पर गई और उसने अपने आंसुओं से यीशु के पांव भिगोए और फिर अपने बालों के साथ उसको क्या है, साफ किया। अब मेरे शीशों, यहां पर जो हम बात को सीखते हैं कि वो समझ गई, यीशु के कदमों में आ गई। यीशु के कदमों में आकर उसे क्या है, मेरे शीशों, माफी मिल गई। आज भी जरूरत है, अगर हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं हमें गुनाह की माफी मिले, हम गुनाह से बकायदा तौर पर निजात पाएं, हमारी जिंदगी में जो है वो गुनाह की माफी हमें मिल जाए, तो मेरे अज़ीज़ों, यीशु के कदमों के अलावा और कोई अच्छी जगह नहीं। बल्कि कहीं भी नबियों को मानते, रसूलों की कदर करते हैं, लेकिन सिर्फ जो है निजात, सिर्फ जो है बकायदा तौर पर गुनाह की माफी, वो मेरे अज़ीज़ों यीशु के ही कदमों में है। ना सिर्फ यीशु के कदमों में जो है माफी है, बल्कि यीशु के कदमों में जो है शिफा भी है। शिफा का मंबा भी यीशु मसीह है और यीशु के कदमों में ही मेरे अज़ीज़ों शिफा मिलती है। लूका की इंजील 17वां बाब और उसकी 11वीं आयत से 16वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ऐ यीशु, ऐ साहेब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें, यानी यीशु ने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने तहीं काइनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि जब वो जाते जाते पाक साफ हो गए, फिर उनमें से एक ये देख कर कि वो शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यीशु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा, और वो सामरी था। यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी के सिवा ये ना निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद करते? फिर उसने कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे क्या है, अच्छा किया है। मेरे अज़ीज़ों, ना सिर्फ माफी यीशु के कदमों में है, बल्कि शिफा भी यीशु के कदमों में है। और ये कोढ़ी जो बकायदा तौर पर 1 नहीं 2 नहीं, इकट्ठे 10 थे, और यीशु ने जब इन्हें हुक्म दिया कि जाओ अपने तहीं काइन को दिखाओ, और जब वो दिखाने जा रहे थे तो वो शिफा पा गए। लेकिन एक शख्स, एक उनमें से, उसने, इस बात के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं कि वो क्या है, वापस आया और यीशु के कदमों में, यीशु के पांव में गिरकर उसने क्या है, शुक्रगुजारी की। मेरे अज़ीज़ों, जरूरत इस बात की है कि अगर हम चाहते कि हमें माफी मिले तो भी यीशु के कदम है, अगर हम चाहते हैं हमें शिफा मिले तो भी हमें यीशु के कदमों में आने और बैठने की जरूरत है। और जब हम यीशु के कदमों में आ जाते हैं, हम यीशु को शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते, शाफी को कबूल कर लेते हैं,
تو پھر میرے عزیزو شفا جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یسوع کے قدموں میں آرام ہے۔ کہیں دنیا میں آرام نہیں ملتا۔ لوگ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک کئی طرح کی ٹینشن ڈپریشنوں کا، کئی طرح کے کام، کئی طرح کی مزدوری، محنت مزدوریوں کا وہ شکار ہیں۔ لیکن جو شخص یسوع کے قدموں میں آ جاتا ہے اسے کیا ہے؟ آرام مل جاتا ہے۔ لکھا ہے لوکا کی انجیل اور اس کا 8واں باب 35ویں آیت میں کہ لوگ اس ماجرے کو دیکھنے کو نکلے اور یسوع کے پاس آ کر اس آدمی کو جس میں سے بدروہیں نکلی تھیں، کپڑے پہنے اور ہوش میں یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھے پایا، اور پھر کیا ہے؟ ڈر گئے۔ یہ شخص کون ہے؟ جس شخص میں بدروہوں کا لشکر تھا اور وہ جنگل میں رہتا تھا، اپنے آپ کو زخمی کرتا تھا اور زنجیروں سے اسے باندھا جاتا تو بھی وہ ان کو توڑ دیتا تھا۔ اور یہ جو ہے واقعہ جب خداوند یسوع مسیح وہاں پر گئے اور وہ یسوع کے پاس آیا، یسوع نے اس میں سے بدروہوں کو نکالا، اور پھر کیا ہے؟ یہاں پر ہم پڑھتے ہیں اس 35ویں آیت میں کہ جب اس میں سے بدروہیں نکل گئیں، وہ بدروہ نہیں تھی، بدروہیں تھی، بدروہوں کا لشکر تھا۔ اور جب لوگوں نے اس ماجرے کو دیکھا، لوگوں نے اس واقعہ کو دیکھا، تو لوگ کیا ہے؟ یسوع کے پاس آئے اور اس کو یسوع کے قدموں میں بیٹھے ہوئے دیکھ کر کیا ہے؟ ڈر گئے، اور بلکہ کیا ہے کہ وہ اس بات کے لیے حیران ہو گئے کہ یہ شخص جو بدروہوں سے بھرا ہوا تھا اس کو کیسے شفا مل گئی، آرام مل گیا۔ میرے عزیزو، یسوع کے ہی وہ قدم ہیں کہ جہاں صرف نہ ہمیں گناہوں کی معافی ملتی بلکہ ہمیں بیماریوں سے شفا ملتی، بلکہ جو ہے ہمیں بدروہوں سے بھی کیا ہے؟ ابلیس کی قوتوں سے بھی ہمیں کیا ہے؟ آرام ملتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے، لوکا کی انجیل اس کے 10ویں باب کی جو ہے 38ویں آیت سے لے کر 42ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اچھا حصہ یعنی کلام سننا بھی یسوع کے قدم ہی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم اچھے کلام کو سنیں اور اچھے حصے کو جو ہے ہم دنیا کے اندر حاصل کر لیں، تو بھی ہمیں یسوع کے قدموں میں بیٹھنے کی، ہمیشہ اس سے مانگنے کی، دعا کرنے کی اور اس کی شکر گزاری کرنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ لوکا کی انجیل 10واں باب 38ویں آیت سے لے کر 42ویں آیت تک پڑھے دیتا ہوں۔ اس میں لکھا، جب وہ جا رہے تھے تو وہ ایک گاؤں میں داخل ہوا اور مرتھا نام ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا، اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی، وہ یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی۔ لیکن مرتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی، پس اس کے پاس آ کر کہنے لگی، اے خداوند، کیا تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ پس اسے فرما کہ میری مدد کرے۔ خداوند نے جواب میں اس سے کہا، مرتھا مرتھا، تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے، اور مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ میرے عزیزو، اچھا حصہ یعنی خدا کا کلام سننے اور پانے کے لیے بھی ضرورت ہے کہ ہم یسوع کے قدموں میں بیٹھنے والے ہوں۔ یہ دو بہنیں تھیں، ایک بہن جو تھی وہ خدمت کے اندر، اچھی بات ہے خدمت کرنا، لیکن اس سے بھی اچھی بات، اس سے بھی اچھا حصہ یہ ہے کہ ہم کیا ہے؟ ہم خدا کے کلام کو سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ اور اسی طرح یہ مریم بھی یسوع کے قدموں میں بیٹھ کر خداوند کی باتوں کو، اس کے کلام کو سنتی تھی۔ میرے عزیزو، آج فقدان اور کمی ہے،
آج بھی لوگ دنیا کے کاموں میں، جسمانی کاموں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، دنیا کی چیزوں کی فکر و تردد میں ہیں، لیکن یسوع کے پاس آنے میں، خداوند کے گھر آنے میں اور کلام سننے میں آج لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آج لوگ نہ تو بائبل کو پڑھتے اور نہ ہی باقاعدہ طور پر سننا پسند کرتے ہیں، بلکہ دنیا کی اور بہت چیزیں جو ہے وہ دیکھنا کیا ہے پسند کرتے ہیں۔ کئی طرح کی ایسی چیزیں جو موبائل کے اوپر بھی ہیں، لوگ ان کو دیکھتے ہیں، ان کو باقاعدہ طور پر جو ہے پسند کرتے، لیکن جہاں پر ہماری کیا ہے اچھا حصہ، ہماری بلیسنگ ہے، ہماری برکتیں ہیں، یعنی خدا کا کلام، اس کو سننا لوگ کیا ہے پسند نہیں کرتے۔ بلکہ میں نے موبائل کے اوپر بھی دیکھا ہے کہ جہاں پر کلام سننے کی بات آتی ہے، صرف ایک 15-20 منٹ کی بات یا 25 منٹ کی بات ہے، تو وہ اس کو نہیں بلکہ وہ اور چیزوں کو جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو دیکھتے اور اپنے وقت کو کیا کرتے ہیں ضائع کرتے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے وقت کو غنیمت جانو کہ دن برے ہیں۔ میرے عزیزو، کلام ہی ہماری زندگی ہے، اس لیے چاہتے کہ ہم کلام کو سنیں، ہمیں خداوند کے گھر آنا ہے، ہمیں چرچ ریگولر ہونا ہے اور پھر یسوع کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے کلام کو سننے اور اس پر عمل کرنے والے بننا ہے۔ پانچویں جو بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یسوع کے قدموں کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ پرستش کے لیے صرف یسوع کے قدم ہے۔ متی کی انجیل 28ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس نے کہا سلام۔ انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے کیا ہے سجدہ کیا۔ یہ واقعہ جو ہے یہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد کا ہے، جب یسوع مسیح قبر میں سے جی اٹھا اور پھر کیا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو ملنے کے لیے گیا، تو لکھا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا، اس کے شاگردوں نے دیکھا، تو کیا ہوا کہ یسوع ان سے ملا اور یسوع نے ان کو سلامتی، ان کی سلام ان کو کہا۔ انہوں نے پاس آ کر کیا کیا؟ اس کے قدم پکڑے اور اسے کیا ہے سجدہ کیا۔ میرے عزیزو، پرستش جو ہے یعنی خدا کی عبادت جو ہے، جو باقاعدہ طور پر اس روئے زمین کے اوپر ہمارے لیے باعث برکت ہو سکتی ہے، وہ بھی یسوع کے قدم ہے۔ اس لیے آج دنیا کے لوگ مختلف جگہوں پر جا کر مختلف معبودوں کی پرستش کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزو پرستش صرف اور صرف یسوع کے لیے ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی کیا ہے پرستش کرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، پرستش بھی جو ہے وہ راست بازوں کو زیبا ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم کیا کریں، ہمیں ہماری زندگی میں یہ بات ہو کہ ہم یسوع کی پرستش کرنے والے ہوں، یسوع کے قدموں میں بیٹھ کر ہم اس کی پرستش کرنے والے ہوں، اور جب ہم اس کی پرستش کرتے ہیں تو میرے عزیزو ہماری زندگیاں باعث سے برکت ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم چھٹی بات کو اور آخری بات کو سیکھتے ہیں یسوع کے قدموں کے بارے میں، تو یوحنا کی انجیل اس کے 11ویں باب کی 32ویں آیت میں لکھا ہے، جب مریم اس جگہ پہنچی جہاں یسوع تھا اور اسے دیکھا تو اس کے قدموں پر گر کر اس سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ میرے عزیزو، یہ وہی دونوں بہنیں ہیں۔ کون کون؟ مرتھا اور مریم۔ یہ مریم کیا ہے؟ یسوع کے قدموں میں بیٹھ کر یسوع کا کلام سنتی تھی، اور یہ کیا ہے؟ یہ جانتی تھی کہ نہ صرف اچھا جو ہے حصہ یسوع کے قدموں میں ہے، بلکہ تسلی بھی کیا ہے وہ یسوع کے قدموں میں ہی ہے۔ اور اس کا جب بھائی لازر یعنی مر گیا تو یہ کہہ رہی ہے 11ویں باب کی ہم 32ویں آیت کو پڑھ رہے ہیں کہ یسوع سے اس نے کہا کہ اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ یعنی اس کو یسوع کے پاس، یسوع کے قدموں میں آ کر کیا ہے تسلی مل گئی۔ اب میرے عزیزو، مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں سوچنا ہے کہ ہم ان 6 باتیں جو خدا کے کلام میں سے ہم نے سیکھی ہیں، ان میں سے کون سی بات ہمیں زندگی میں پریشان کر رہی ہے؟ سب سے پہلی بات، کیا ہم گناہ میں زندگی تو نہیں گزار رہے؟ اگر گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں
تو بھی ہمیں یسوع کے پاس آنا ہے، اور اگر ہم بیمار ہیں اور شفا پانا چاہتے ہیں تو بھی ہمیں یسوع کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم بدرو گرفتہ ہیں، ہماری زندگی میں آرام نہیں ہے، تو آرام کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں یسوع کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم اچھا حصہ پانا چاہتے ہیں، یعنی کلام کو اپنی زندگی میں چاہتے ہیں، تو بھی اچھا حصہ پانے کے لیے وہ بھی یسوع ہی کے کیا ہے، پاؤں ہیں، اس کے قدم ہیں۔ اور اگر ہم اچھی پرستش یعنی روح اور سچائی سے خداوند کی پرستش کرنا چاہتے ہیں، عبادت کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا روح ہے اور وہ ڈھونڈتا ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دل سے خداوند کی پرستش کرنے، اس کی عبادت کرنے والے ہوں، اور پھر ہماری عبادت، ہماری بندگی وہ باعث برکت ہو، تو وہ بھی میرے عزیزو یسوع کے پاؤں ہی ہیں، یسوع کے قدم ہی ہیں۔ اور اسی طرح جو چھٹی بات ہے آخری، کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں تسلی آئے، ہم دنیا اور دنیا کے فکروں کے اندر بے چین ہیں، تسلی ہماری زندگی میں نہیں ہے، ہم پریشان ہیں، ہم مایوس ہیں، کئی طرح کی پرابلمز کا شکار ہیں، اور تسلی نہیں ہے، اطمینان زندگی میں نہیں ہے، تو میرے عزیزو اس تسلی کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں یسوع کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یسوع کے قدموں میں ہی میرے عزیزو کیا ہے، تسلی ہے، اطمینان مل جاتا ہے۔ آئیں آج اس میسج کے، اس کلام کے وسیلہ سے ہم اپنی زندگی پر غور کریں، اور ان 6 باتوں میں اگر کسی بات کا کوئی مشکل میں ہیں، کسی ایسی بات کا ہم شکار ہیں، تو میرے عزیزو ہمیں باقاعدہ طور پر یسوع کے قدموں میں آنا ہے، اور جب ہم یسوع کے قدموں میں آ جاتے ہیں، ہماری زندگی زبردست اور خدا کے جلال کا سبب بن جاتی ہے، اور ہم روئے زمین پر بھی باعث برکت اور آسمانی بادشاہت کے بھی شہری بن سکتے ہیں اور بن جاتے ہیں۔ آئیں اپنی زندگی پر غور و خوض کریں، اور یسوع کے قدم جو سب سے زبردست جگہ ہے، سب سے اچھی جگہ ہے، اس کا چوز کریں، اور اس کے قدموں میں آ کر اپنے آپ کو خداوند کے ساتھ زندگی گزارنے کا جو ہے عہد کریں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں، دعا کریں۔ آسمانی باپ، یسوع مسیح کے پرفضل نام میں تیری پاک حضوری میں آتے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو خداوند بولنے والا خدا ہے۔ آج تیرے کلام میں سے، تیرے قدموں، تیرے پاؤں کے تعلق سے جو ہم نے سیکھا ہے، خداوند ہمیں فضل دے کہ ہم کہیں اور کسی بھی جگہ پر اور اے خداوند بیٹھنے والے نہیں، بلکہ تیرے قدموں میں بیٹھنے والے، تیرے پاؤں کی چوکی تیرے قدموں میں بیٹھنے والے بن جائیں، تاکہ ہماری زندگیوں سے اے خداوند گناہ جاتا رہے، بیماریاں جاتی رہیں، آرام ہماری زندگی میں آ جائے، تسلی ہم حاصل کر سکیں، اور خداوند ہماری زندگیاں تیرے جلال کا سبب بنے۔ آج کلام کے سننے والوں کو بڑی برکت دے، اور اس بھید، اس مکاشفہ کو سمجھنے کا اور خداوند جاننے کا بھاری فضل دے، تاکہ وہ آج کے کلام کو سن کر اس بات کو، اس بھید کو سمجھ سکیں، اور اپنی زندگیاں تیرے جلال کا سبب بن جائیں۔ سننے والوں میں جتنے لوگ بیمار ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، کئی طرح کی مصیبت، کئی طرح کی اے خداوند دکھ میں گرفتار ہیں، میں دعا کرتا ہوں تیرا خادم ہوتے ہوئے انہیں شفا دے، ان پر رحم کر، اور انہیں اے خداوند اپنے ساتھ چلنے اور خداوند اپنے میں قائم رہنے کا فضل دے، تاکہ خداوند ان کی زندگی سے تو عزت و جلال پائے۔ روح القدس ان کی رہنمائی کرے، اور آپ کا خون ان کی حفاظت کرے۔ اپنے لوگ کو برکت دے اور کثرت کے ساتھ دے۔ یسوع مسیح کے جلالی نام سے دعا مانگتے سپا لیتے ہیں، آمین۔ بہت شکریہ۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور اس کلام کو سننے اور اس پر عمل کرنے کا فضل دے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔